اس سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قربانی کے جن جانوروں کا ذکر کیا ہے وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قربانی کے ذکر یعنی کہ جن جانوروں کا ذکر کیا ہے ان میں کسی کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے کہ فلاں جانور تم قربان کرو، فلاں نہ کرو، فلاں قربان کرو، فلاں نہ کرو، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس میں یہ سورہ الحج کی آیت ہے، آیت نمبر 34، اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے وہ جانور تمہارے لیے جائز قرار دیے ہیں کہ جن پہ اللہ کا نام لیا جائے، اور جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، یعنی کہ جو تمہیں اللہ نے مال مویشی دیے ہیں ان میں سے جو جانور من بہیمۃ الانعام یعنی کہ جو چوپائے تمہارے گھروں کے اندر پالے جاتے ہیں، مال مویشی ہیں، ان میں سے تم قربانی کر لو۔ تو اب اس کے اندر اصل میں نا یہاں سے کچھ بھائی یہ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سورہ انعام میں فرمایا کہ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، یعنی کہ وہ بکری اور بھیڑ اور اونٹ اور گائے کے یعنی کہ جوڑے جوڑے جو نا ان کا اللہ نے ذکر کیا۔ بھائیو اس آیت کا تعلق قربانی کے ساتھ نہیں ہے، وہ مشرکین کی ایک رسم یا مشرکین کا ایک رواج تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اس کا تو قربانی کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ قربانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے کوئی خاص نام نہیں کیا، بلکہ یہی کہا کہ مما رزق علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو بہیمۃ الانعام ہیں، جو تمہارے گھروں میں چوپائے جانور مال مویشی موجود ہیں، تم ان کی قربانی کر لو۔ تو اصل میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ نا کچھ لوگ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جی لہٰذا کٹے کی بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، تو اس کا اس میں یعنی کہ آیت میں ذکر موجود نہیں ہے۔ وہاں پہ چار کا ہے، اونٹ کا ہے، گائے کا ہے، چھترے کا ہے، مینڈے کا اور بکرے کا، بھائی اس کا تعلق قربانی کے ساتھ نہیں ہے، تو لہذا خام خواہ اس بحث کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو بھی مال جو بھی یعنی کہ چوپایا تم نے اپنے گھر میں پالا ہوا ہے، جس کی باقاعدہ فارمنگ ہوتی ہے اور جس کو باقاعدہ رکھا جاتا ہے، پالا جاتا ہے، تو تم اس کی قربانی کر سکتے ہو۔ لیکن میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ کوشش یہ ہونی چاہیے، ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ جو بھی مسنون جانور جن کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، ہمیں انہی کی قربانی کرنی چاہیے، خام خواہ اس بحث مباحثے کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اونٹ ہے، گائے ہے اور بکرا چھترا ہے، تو اگر یہ چیزیں اویل نہ ہوں، موجود نہ ہوں، تو پھر آپ بھینس کی قربانی بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔